أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 111۔ تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھ کر اور نہ اسے بہت دھیما کر، اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کر۔ صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ربوبیت کے متعلق میں نے بہت کچھ بیان کیا تھا، لیکن ربوبیت کے بیان کے دوران رحمانیت کا بھی بیان ہوتا رہا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان دونوں نورانی دھاگوں کو کلیتاً الگ الگ کر سکوں۔ ایک کے بیان کے ساتھ دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، دونوں ہی ایک ہی نور سے بنے ہوئے دھاگے ہیں۔ آج پھر میں اب خالصتاً رحمانیت کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس میں قدرتی بات ہے کہ ربوبیت بھی خود بخود آتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے قبل ہی اپنے اوپر خود اپنے ہاتھ سے یہ فرض کر دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ بس ہر گناہ گار کے لیے اس میں جو قصداً گناہ نہیں کرتا بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو قصداً گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گناہ اگرچہ خدا کے غضب کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر اس کی حد سے زیادہ رحمانیت ان گناہوں پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے جو سنن ابن ماجہ کتاب الزہد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو اس نے تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنی بھی رحمت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی تقسیم کے نتیجے میں ہے۔ اسی کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے باہم ہمدردی سے کام لیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے درندے اپنے بچوں سے مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو مؤخر کر رکھا ہے، ان کے ذریعے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ بس اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے بنی نوع انسان نے استفادہ کیا ہے، باقی سب اس کے ان بندوں کے لیے ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت نصیب ہونے والی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ
حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ نماز کے دوران ایک اعرابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس نماز میں تو باقی صحابہ ناراض ہوئے ہوں گے اس سے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناراضگی کا انداز بھی بہت ہی پیارا تھا۔ اس کو پیار اور محبت سے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسیع رکھو، اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ سنن نسائی کتاب الجنائز میں حضرت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے چچا یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ حضور نے ایک تازہ بنی ہوئی قبر دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ فلاں عورت کی قبر ہے جو بنی فلاں کی خادمہ تھی۔ حضور اس وفات یافتہ عورت کو پہچان گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آج دوپہر کو فوت ہو گئی تھی جبکہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا پسند نہ کیا۔ تب حضور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے بھی حضور کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ حضور نے جنازہ پڑھتے ہوئے 4 تکبیریں کہیں، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہو اور میں تمہیں موجود ہوں تو ضرور مجھے اس بات کی اطلاع دو، کیونکہ میری دعا اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رحمت کا 100واں حصہ سب انسانوں میں تقسیم ہوا، اس میں سے سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ پایا۔ ایک حدیث ہے مسلم کتاب الفضائل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اہل و عیال پر رحم کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کتاب الادب سے یہ لی گئی ہے، باب رحمت الولد و تقبیلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی آئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کے سینے سے دودھ نکل رہا تھا، جیسے بچہ دودھ نہ پیے تو دودھ پستانوں میں بھر جاتا ہے۔ وہ بچہ اس کا مر چکا تھا چونکہ، اس لیے وہ دودھ پھوٹ رہا تھا خود بخود، اور وہ دوسرے کسی کے بچے کو دیکھتی تھی تو اس کو دودھ پلانے لگ جاتی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا جب تک اس کے لیے ممکن ہوا یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر کر سکتی ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کتاب البر والصلہ میں درج ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رحمت صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے۔ جو بد نصیب اور سخت دل ہے، شقی القلب ہے، اس سے رحمت چھین لی جاتی ہے اور پھر وہ کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتا، نہ اس پر قیامت کے دن رحم کیا جائے گا۔ ایک حدیث مسلم کتاب البر والصلہ والآداب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مشرکوں کے خلاف بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں رحمت کے طور پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مشرک جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعا ہرگز حرام نہیں ہے، بلکہ کثرت سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، جس میں سب سے بڑی دعا یہی ہے
کہ اللہ اس کو سچے ایمان اور توحید کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جب مشرکانہ حالت میں مر جائے تو اس وقت بھی اگر یہ پتہ چلے کہ وہ مشرک خدا کا دشمن اور رسول کا دشمن تھا تو پھر کسی قیمت پر اس کے لیے دعا جائز نہیں۔ اور وہ مشرک جو لا علمی میں مر جاتے ہیں ان کے متعلق قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی قسم کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں، مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے یہ گمان غالب ہے کہ ایسے مشرکین جو لا علمی میں مرتے ہیں ان کے لیے دعا جائز ہوگی۔ بس کثرت سے دنیا میں آج بھی مشرک موجود ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیوں مشرک ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے ایک تقلید کر رہے ہیں۔ ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ اس کا دلچسپ تجربہ یہاں انگلستان میں بھی ہوا۔ یہاں بعض عیسائیوں نے لوگوں کو عیسائی بنانے کی خاطر مفت اپنے خوبصورت علاقے میں ایک ہفتے کی دعوت دے رکھی تھی، تو مجھے بھی شوق تھا خوبصورت علاقوں کی سیر کا۔ کارنوال کے اس علاقے میں بھی گیا اور وہ بیچاری کی دعوت الٹی پڑ گئی اس کے اوپر، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے نعوذ باللہ من ذالک مشرک بناتی، اس کے داماد نے میرے سامنے اقرار کر لیا کہ میں خدا کی توحید کا قائل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہوا، یہاں سے شروع ہوا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو کچھ دیر کے لیے اس نے سر نیچے جھکایا اور گریس پڑھنا کہتے ہیں، گریس پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ بے شک کھائیں، یہ گریس تو عیسائیوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا صرف کھانے کے لیے ہی گریس ہے؟ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر عمل جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا۔ تو ہمارا رسول تو اس معاملے میں بہت شاندار ہے اور ہر حصے پر اس کی رحمت وسیع ہے۔ بس اس پہلو سے وہ جو اس کا داماد تھا اس کو اتنا اثر ہوا اس پر کہ اسی نے ایک موقع پر باہر لے جا کر مجھے کہا کہ میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، اللہ اس کو جنت نصیب کرے اگر وہ مر چکا ہے۔ ایک روایت دار قطنی باب الصید والذبائح ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرنا۔ اس نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھنا اور نہ ان کو پامال کرنا۔ اس نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، تم ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ کچھ باتوں کا ذکر اس نے چھوڑ دیا ہے صرف تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ وہ بھولا ہے نہ اس نے غلطی کھائی ہے، پر اس کے متعلق قرید و جستجو نہ کرو۔ تو الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام دونوں خدا تعالیٰ نے خوب بیان کر کے کھول دیے، ایک دوسرے سے جدا کر دیے ہیں۔ ان کے درمیان میں مشتبہات ہیں اور اس میں انسان اپنے نفس سے فتویٰ لیتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ تو حلال ہی کی طرف جھکتے ہیں اور بعض کمزور اپنے نفس کے لحاظ سے بد کی طرف بھی جھک جاتے ہیں، مگر ان کی تفصیل خدا نے اس لیے بیان نہیں فرمائی کہ بعض لوگ کمزوری کی وجہ سے اگر جھکتے ہیں تو پھر ان کو معاف بھی فرما دے۔ بخاری کتاب تفسیر القرآن میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب وہ ان کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی۔
اب یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ظاہری طور پر رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی، یہ صفاتی بیان ہے، اور اس کو ظاہر پر ہرگز محمول نہ کریں، ورنہ ان احادیث کی کچھ سمجھ نہیں آ سکے گی۔ تو یہ ایک نظارہ ہے صفاتی، جس سے رحمیت، رحمانیت اور صلہ رحمی وغیرہ کے معاملات سمجھ آ جاتے ہیں۔ رحم کھڑی ہوئی اور رحمان کی کمر پکڑ لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ چاہنے کی والوں کی ہے۔ فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ کو ملائے میں اس کو ملاؤں گا، اور تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب؟ فرمایا میرے ساتھ تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ جو بھی قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ میری رحمانیت سے کاٹا جاتا ہے، اور لازماً اس پر پھر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پھر ان کے رشتہ داروں کے حقوق، یعنی ماں کی طرف سے جو بھی رشتے بنتے ہیں ان سب کے حقوق ادا کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رحم کا تعلق جوڑ لیتا ہے، اور ایسا شخص بہت ہی خوش نصیب ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج جماعت میں بہت سے بد نصیب بھی ہیں، اور بلا ناغہ روزانہ جو مجھے شکایتیں ملتی ہیں ان میں ایسی بہنوں کی شکایتیں ہیں جو خود اپنے بھائیوں سے شاکی ہیں کہ انہوں نے ہمارا حق چھین لیا ہے اور ہمارے اموال پر نظر ہے، اور اپنی برادریوں کا قصے لے بیٹھے ہیں، اپنی جھوٹی غیرت اور انا کا قصہ لے بیٹھے ہیں۔ وہ زمیندار ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہن کو زمین دے دی تو یہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، اس لیے صرف ہمارا حق ہے۔ اب یہ انتہائی احمقانہ زمینداروں کی سوچ ہے، جو عملاً اس وقت پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں بہت رائج ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ سوچتے نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی جائیداد کی خاطر آخرت کی جائیداد سے کلیتاً محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا میں جو رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے صرف، اور ساری رحمت تو آخر پہ ملنی ہے، اور وہ دنیا کی ایک حصہ رحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اب میں امام راغب کی تفسیر سے، جو حضرت امام راغب نے بڑی دانائی اور بڑی گہری حکمت کے ساتھ قرآن کریم کے مشکل الفاظ کی تفسیر لکھی ہے، اس میں رحمان اور رحیم کے تابع آپ بیان کرتے ہیں کہ رحمت ایسی نرمی کو کہتے ہیں جو رحم کیے جانے والے پر احسان کا مقتضی ہے۔ کبھی یہ لفظ صرف رحمت کے لیے اور کبھی مجرد احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام رحمت کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس میں سب بنی نوع انسان شامل ہیں، لیکن جب خالصتاً احسان کے معنوں میں استعمال ہو تو محض اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بطور احسان کے رحمان ہے۔ ابھی کوئی مانگنے والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی پیدا کیا، اس کی ساری ضرورتوں کو پیدا کر دیا۔ کہتے ہیں جیسے فرمایا رحم اللہ فلان، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہو تو اس سے مراد صرف احسان ہی ہوتا ہے، نرم دلی نہیں۔ انہی معنوں پر اطلاق پانے والی ایک روایت یوں ہے ان الرحمت من اللہ انعام و افضال ومن الآدمیین رقت و تعاطف، کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور افضال ہیں، اور انسان کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے۔ پھر حضرت امام راغب دیکھتے ہیں کہ انہی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ذکر پر مشتمل یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اسے مخاطب کر کے فرمایا میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے، میں نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے،
جو صلہ رحمی کرے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے گا میں اس کی بیخ کنی کر دوں گا۔ بیخ کنی کا لفظ بہت ہی ایک انتہائی سنگین تنبیہ ہے۔ بیخ کنی کا مطلب ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا یا اکھیڑ پھینکوں گا۔ تو اگر کوئی شخص ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی لالچوں میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جڑ سے اکھیڑا جائے تو پھر یہ بہت ہی بڑی سزا ہے۔ جڑ سے اکھیڑنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے کہ ایک ایسا پودا جو جڑ سے اکھیڑا جائے، ہوائیں اس کو ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں، وہ نہ زمین کا پانی چوس سکتا ہے، نہ غذا حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جس دنیا کی خاطر وہ خدا سے الگ ہوا وہ دنیا بھی اس کی نہیں رہتی، اور پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ ہوائیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کو بہائے پھرتی ہیں۔ بس یہ بہت ہی بڑی تنبیہ ہے۔ اس کو جماعت احمدیہ خاص طور پر جو سچے دل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ اس نصیحت کو خوب اچھی طرح باندھ لیں، اور کبھی جماعت میں کوئی صلہ رحمی کو کاٹنے والا نہ پیدا ہو۔ پھر فرماتے ہیں امام راغب کہ لفظ الرحمن کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، کیونکہ معنوں کے لحاظ سے اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کے سوا یہ معنی کسی اور پر صادق ہی نہیں آتے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور رحیم غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے انہیں بھی رحیم قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے لیے وہ رسول آ گیا جو بظاہر تم ہی میں سے ہے، من انفسکم یعنی بظاہر تم ہی انسانوں میں سے ہے، مگر اس کا مرتبہ یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کو بہت اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ حریص علیکم، وہ ہر بھلائی اور خیر کے لیے تمہارے لیے حریص ہے۔ اب حریص کا لفظ عام طور پر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں خوبی کے معنوں میں ہے کہ ہر اچھی چیز کے لیے تمہارے لیے حرص رکھتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت ہی مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اب دیکھیں یہاں بالمؤمنین رحمان الرحیم نہیں فرمایا، بس رحمان کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن رحیم مختلف معنوں میں انسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم رؤوف الرحیم تھے۔ امام راغب لکھتے ہیں مفردات میں، اور یوں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احسان عمومی طور پر مومن و کافر دونوں پر نازل ہوتا ہے، اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگا۔ انہی معنوں میں تنبیہاً فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن خاص طور پر میں اپنی رحمت کو اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اس کے بسات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں پس لازم ہوا کہ انسان کامل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفات کا مظہر ہو، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ہو استعمال کیا ہے، ہو نہیں، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاص انداز تھا کہ جب
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ تعریف مقصود ہو تو پھر آپ کو بھی جس طرح اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کے پکارا جاتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بھی واحد کا صیغہ استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اسی لیے رب کونین کی طرف سے، رب کونین مراد ہے دونوں جہانوں کا رب، یہ کون ہے اور ایک دوسری کون ہے، یہ جہان اور دوسرا جہان۔ آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہی آیت ہے جس پہ امام راغب کی رائے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ عزیز اور حریص میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل عظیم سے صفت رحمان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل عظیم سے صفت رحمان کے مظہر ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے، نوع انسان اور حیوانات کے لیے، اہل کفر اور اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، خاص طور مومنوں کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے۔ اب کسی صاحب فہم پر مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان اور رحیم قرار دیا ہے۔ اب یہاں لفظ رحمان لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے وہی پڑھا ہے، مگر حقیقت میں جو آیت میں لفظ ہے وہ رحیم قرار دیا گیا ہے، رحمان نہیں۔ مگر صفت رحمانیت کے مظہر بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے جس میں لفظ رحمان کی تشریح ایام الصلح میں فرمائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجے کا احسان ہے، جس کو فیضان عام سے موسوم کرتے ہیں، رحمانیت ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں الرحمن کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو، جن میں انسان بھی داخل ہے، اس کے مناسب حال، صورت اور سیرت بخشی، یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لیے ارادہ کی گئی، اس زندگی کے مناسب حال، جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی، وہ سب اس کو عطا کی ہے۔ اب دنیا میں ہر جانور کو اپنی ضرورتوں اور اپنی عادتوں کے مطابق اور جس قسم کی غذا اس کے لیے ضروری ہے اور جن جنگلوں میں وہ رہنے کا عادی ہے، عین اس کے مطابق اس کو شکل صورت دی گئی ہے۔ حیوانات کو پنجے دیے گئے ہیں، وہ رفتار دی گئی ہے جس سے وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر سکیں، اور دوسرے جانوروں کو بھاگ کر ان سے حیوانوں سے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہے۔ اور اس طرح بنی نوع انسان میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جو ڈاروین کا قول ہے کہ جو بہترین ہو، سب سے زیادہ قوی ہو، وہی زندہ رہتا ہے، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب جو تیز رفتار جانور ہوں وہ بھیڑیوں اور شکاری سے شیروں وغیرہ سے بچ نکلتے ہیں، اور جو نسبتاً کمزور ہوں یا بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اگلی نسل کے لیے بہتر جانور رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ اعضاء کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور لمبے عرصے میں، کروڑوں سال کے عرصے میں، وہ جانور ایک اپنے اچھے خلق کو ودیعت کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں۔ اس سے آگے پھر اسی طرح سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظام جاری ہے، اور اس طرح جانور پہلی حالت سے اوپر کی حالت کی ترقی کر سکتے ہیں۔ اب یہ رحمانیت کا بیان ہے، لیکن ربوبیت سے بھی اس کا ایک تعلق ہے۔ ناممکن ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کو یہاں الگ الگ کیا جا سکے، کیونکہ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جانے کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تو رحمانیت ربوبیت کو بخشتی ہے، اور ربوبیت پھر ایک رحمانیت پیدا کرتی ہے۔
بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کے لیے مہیا کیں، پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال، اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال، اور انسان کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزارہ برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے۔ اب دیکھ لیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ رحمانیت ایک پہلو سے سب سے پہلے ہے، یعنی ربوبیت سے بھی پہلے ہے۔ اب یہ چیز پیدا بھی نہیں ہوئی اور مانگنے والا کوئی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہ چیز پیدا کی بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے جس طرح کی زندگی بسر کرنی تھی اس کے مطابق اس کو عطا عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزارہ برس پہلے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ لاکھوں کروڑہ برس پہلے، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا، اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی و ارضی کو پیدا کیا۔ تو اجرام سماوی تو کروڑوں سال پہلے، اربوں سال پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے عام محاورے میں ہزارہ برس فرمایا ہے، مگر مراد آپ کی یہی ہے کہ کروڑوں اور اربوں سال پہلے۔ بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں، انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اگر غور کریں تو جتنے بھی ہر قسم کے جاندار ہیں، خواہ آپ ان کو موذی جانور سمجھیں یا غیر موذی سمجھیں، وہ سارے کے سارے انسان کی بہبود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ایکو سسٹم کہلاتا ہے سائنس میں، یعنی موذی جانور اور غیر موذی جانور یہ ایک دوسرے کی تعداد معین کرتے رہتے ہیں جتنی ہونی چاہیے، اور وہی انسان کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحم کر کے اسے بقا نہ دینی ہوتی تو اس کے نتیجے میں تمام حیوانات کو تباہ کر دیتا۔ ان جو جاندار مختلف نوع کے ملتے ہیں وہ سارے انسان کی بہبود کے لیے اور اس کی خاطر بالآخر قربان ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں انسان ہر دوسرے جانور سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے، وہ ہے روحانی طور پر تربیت۔ بس رحمانیت کے تعلق کے نیچے یہ روحانی تربیت بھی آ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، یہاں خصوصیت سے روحانی تربیت کے لحاظ سے رحمان ہونا مراد ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور قرآن کو پیدا نہیں کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کو بیان عطا کیا۔ دوسری جگہ ہے وہ علمہ القرآن، کہ اس کو قرآن سکھایا۔ تو یہ جو بحث چلتی ہے کہ قرآن تخلیق ہے کہ نہیں، یہ انہی آیات میں طے ہو جاتی ہے۔ قرآن تخلیق نہیں ہے، قرآن ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر مشتمل صفات کا بیان کرنے والا ہے، اس لیے وہ خلق نہیں ہوا، ورنہ خدا کی کوئی نہ کوئی صفت خلق ہو جاتی۔ اس لیے تمام صفات الہی دائمی ہیں اور ازلی ہیں اور ابدی بھی ہیں، جو ہمیشہ رہیں گی۔ بس الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ رحمانیت نے اس کو پیدا کیا اور بیان اس کو سکھایا، یعنی زبان سکھائی اور قرآن سکھایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ سچے بندے رحمان کے کون ہوتے ہیں؟ جو زمین پر بردباری سے چلتے ہیں
اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی بات کو ایک شعر میں فرماتے ہیں، گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ یہ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اس کے جواب میں میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ رحمانیت جوش کر رہی ہے میرے اندر اور غیظ دھیما ہوا ہے اس کے مقابل پر۔ فرماتے ہیں جب بجائے سختی کی نرمی اور بجائے گالی کے دعا دیتے ہیں اور تشبہ بے اخلاق رحمانی کرتے ہیں، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے خدا پر بولا جاتا ہے۔ ان معنوں کر کے کا محاورہ ہے اس پرانے زمانے کا، آج کے اردو میں تو شاید استعمال نہ ہو، اور ان معنوں میں کو ان معنوں کر کے کہا جایا کرتا تھا۔ تو ان معنوں میں فرماتے ہیں تشبہ باخلاق رحمانی کرتے ہیں، کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اسی طرح کھول دیا ہے کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کر کے خدا پر بولا جاتا ہے، یعنی ان معنوں میں خدا پر بولا جاتا ہے کہ اس کی رحمت وسیع طور عام طور پر ہے، ہر ایک برے بھلے پر محیط ہے، جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا، عذابی اصیب و بمن اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف رکوع 19۔ یعنی میں نے اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں، یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، انبیاء رکوع 3۔ یعنی ان کافروں اور نافرمانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔ ہر انسان اپنی وجہ تخلیق کو پورا نہیں کر رہا، نیک سے نیک انسان بھی بہت سی چیزوں میں اپنی وجہ تخلیق کی جو انتہا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ کوئی یہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے، کوئی وہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے، زندگی ساری ٹھوکروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رحمانی خدا ہے جو رات کو بھی اور دن کو بھی تمہیں رحم کے ذریعے زندہ رکھتا ہے اور تمہاری ضروریات کا کفیل رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کافروں سے کہہ دے کہ ممکن نہ تھا اگر رحمانیت نہ ہوتی تو تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے، یعنی اس کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔ اور پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، صافات و یقبضن، وہ کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور ہوا کی لہروں پہ اڑتے ہیں، کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں اور نیچے کی طرف ڈائیو کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو نظارے ہیں ان پر غور کرو تو ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کوئی نہیں ہے جو جو میں اس طرح سمیٹے رکھے اور اٹھائے رکھے سوائے رحمان خدا کے۔ اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں،
رحمانی ہے کہ ان کو گرنے سے تھام رکھتا ہے۔ یعنی فیضان رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسہ کے 2-3 مل سکتے ہیں وہ بھی اس کے فیض کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ اور جسم کی تحریرات سے اس زمانے کی پیسے کی قیمت بھی پتہ لگ جاتی ہے۔ اس زمانے میں پیسے کے 3 پرندے مل جایا کرتے تھے، آج تک 3 روپے کا ایک پرندہ بھی نہیں ملتا۔ تو جو اقتصادی حالات بدلتے رہتے ہیں وہ المسلم کی تحریرات پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس زمانے میں اقتصادیات کیسی تھی اور آج کل کیسی ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے، اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبی ان کی ملحوظ رہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں الرحمن، تیسرا سمندر الرحمن ہے، اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ سیراب ہوتا ہے تا انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے، کیونکہ صفت رحمانیت ہر اس وجود کو صفت ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو۔ بس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے، اور ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قوا دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے۔ اسی صفت کا اثر یہ ہے کہ ہر وجود کو اس کے عیوب چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے۔ اب ہر جانور کو اس کے عیوب چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بھی پہنایا ہوا ہے، اور دم بھی جانوروں کی جن کی ہوتی ہے وہ اس کے بعض عیوب کو، بعض ننگوں کو ڈھانکنے والی ہے۔ تو یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ کوئی چیز بھی اس نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز خدا تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کا پردہ رکھنے والی ہے، عیوب چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے، اسے زینت عطا کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اس کے چہرے کو دھوتی ہے، اس کو سواری کے لیے گھوڑا دیتی ہے، اس کو شاہ سواروں کے طریق بتاتی ہے، اور صفت رحمانیت کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے، وہ ہر چیز کو اس کے وجود کا مطلوب عطا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں میں سے بنا دیتی ہے۔ ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرحیم ہے، اور اس سے صراط الذین انعمت علیہم کا جملہ مستفیض ہوتا ہے تا بندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصت تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کو کوئی شریک نہیں ہوتا۔ گو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لے کر سانپوں اور اژدہاؤں تک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ کرامت الصادقین سے اقتباس لیا گیا ہے۔ اب یہ بہت گہرا مضمون ہے، اس کو اگر یہاں کھولا جائے تو بہت اس میں وقت لگے گا۔ صفت رحیم اور رحمانیت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ رحمانیت آغاز میں کسی چیز کو انعام کے طور پر دینا، جبکہ وہ چیز ابھی پیدا بھی نہ ہوئی ہو جو مانگنے کے لیے نکلے، اور رحیمیت اس کی محنت کو قبول کرنا اور بار بار رحم فرمانا۔ اب اس پہلو سے موسم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آج یہ فصل کا موسم، بونے کا موسم ہے، کل کٹائی کا موسم ہے، ہر سال یہی ہوتا رہتا ہے، موسم آئے اور نکل گئے، لیکن ہر سال یہ تکرار ہے رحمت کی، اور اسی تکرار کا نام رحیمیت ہے۔ آغاز میں وہ صفات عطا کر دینا جس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ رحمانیت کے تابع اور ربوبیت کے تابع ہے، اور رحیمیت کے تابع ان کا بار بار ہمیشہ ہوتے چلے جانا، یہ رحیمیت کا تقاضا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حسنہ
اور غور کریں تو رحمانیت اور رحیمیت کے سے پھوٹتی ہیں اور ربوبیت سے ترویج پاتی ہیں۔ کسی کا کچھ حق نہیں، یہ سب بلا استحقاق اس کو فیضان ملتا ہے، اور بغیر اس کے کسی کا کچھ حق ہو، سب ذی روحوں پر حسب حاجت ان کے حسب حاجت ان کے، یعنی ذی روحوں کو جن چیزوں کی حاجت ہے ان کے مطابق یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ اس فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جیتا جاگتا، کھاتا پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے۔ اب یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، فرد کی بات نہیں ہو رہی۔ انسانوں میں سے بھی بڑی کثرت سے کروڑوں اربوں انسان ایسے ہیں جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں اور کئی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، مگر بحیثیت مجموعی انسان کو خدا نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ہر انسان کا کفیل ہو سکے۔ اس کے اپنے گناہ اور بدیاں اور حرص و ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی دولت اور طاقت کو اپنے لیے روک رکھتا ہے اور بنی انسان میں جاری نہیں کرتا۔ اگر وہ جاری کرے تو کسی زمانے میں بھی بنی نوع انسان قحط اور مفلوق الحالی کے شکار نہ ہو۔ بس اس پہلو سے یہ یاد رکھیں کہ رحمان کا عام فیضان جو ہے وہ سب ذی روح پر حاوی ہے، اور ہمیشہ جو یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس سے مراد نوعی ضرورت ہے، لیکن ہر فرد کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اگرچہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ انسان خود بد ہو چکا ہے اور انسان کو اپنے مظالم کا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لیے درکار ہے۔ سب کچھ دے دیا گیا ہے، اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے، یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں، یعنی انسان، ان کے لیے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقت کلام الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں کلام تو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا رہا، اور اس پرانے زمانے کے انسانوں کی ضرورتیں محدود تھیں، اس لیے ان کو کلام بھی محدود ملے، اور یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچا، اور قرآن کریم نے گزشتہ تمام انبیاء کی رحمتیں اپنی ذات میں اکٹھی کر لیں۔ فیہا کتب قیمہ، قرآن کریم میں تمام قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں کروڑہا ضروریات پر کامیاب غرض اسی فیضان رحمانیت کے ذریعے انسان اپنی کروڑہا ضروریات پر کامیاب ہے، مطلب کروڑہا ضروریات اپنی پوری کر لیتا ہے۔ سکونت کے لیے سطح زمین، روشنی کے لیے چاند اور سورج، دم لینے کے لیے ہوا، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے انواع و اقسام کے رزق، اور علاج امراض کے لیے لاکھوں طرح کی ادویہ، اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی پوشیدنی چیزیں، اور ہدایت پانے کے لیے صحف ربانی موجود ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئی ہیں۔ خود تھا ہی نہیں تو اس کے عمل کون سے تھے؟ بس ہندوؤں میں جو اوگون کا چکر ہے اس کا حضرت مسیح السلام رد فرما رہے ہیں براہین احمدیہ میں، اسی سے یہ جملے لیے گئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عملوں کی برکت سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اور میں نے کسی پہلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کی۔ بس ثابت ہے کہ یہ فیضان جو ہزارہا طور پر
ذی روحوں کے لیے آرام کے لیے، ذی روحوں کے آرام کے لیے ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں، فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تا ہر یک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اس کی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ فرائض احمدیہ از چہار حصص روحانی خزائن۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم